بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری بحث ہے منصوبات، صفحہ نمبر 40 ہے 40 اور فصل نمبر ہے 13 جس طرح ہم نے مرفوعات پڑھی ہیں اور وہ 8 ہیں، تو منصوبات جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، یعنی ایسے اسم جو نسبی حالت میں ہوتے ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ ڈائریکٹلی جو ہے وہ براہ راست عامل کے آنے سے جن کی حالت نسبی ہو جاتی ہے ان کی تعداد 12 ہے اور انہیں کہا جاتا ہے منصوبات۔ ٹھیک ہے، پہلے 5 جو ہیں وہ مفاعیل ہیں، مفعول ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے مفاعیل خمسہ، یعنی 5 مفعول۔ مفعول بھی، یہ تو ہم نے پڑھا ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہ ہے، مفعول فی، یہ 5 مفاعیل ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ہے حال، جو ہے تمیز، اور 8ویں نمبر پہ ہے انا اور اس کے اخوات کا اسم۔ 9ویں نمبر پہ ہے ما اور لا کی خبر۔ 10ویں نمبر پہ ہے لا برائے نفی جنس کا اسم، اور 11ویں نمبر پہ ہے کانا کی خبر، اور 12ویں نمبر پہ ہے مستثنا۔ ٹھیک ہے جی، انا ما ولا لا برائے نفی جنس کانا یہ مرفوعات میں تھے، وہاں بھی تھے، لیکن وہاں ان کا الٹ تھا، یعنی اگر یہاں پر انا کا اسم ہے تو وہاں پہ انا کی خبر تھی۔ ٹھیک ہے، جی معذرت سے کال آ گئی تھی۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ انا ما والا لا برائے نفی جنس کانا وہاں مرفوعات میں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں، تو اگر وہاں ہے تو یہاں اس کے الٹ ہے، برعکس ہے۔ یہاں اگر انا کا اسم ہے تو مرفوعات میں انا کی خبر تھی، یہاں ما والا کی خبر ہے تو وہاں ما والا کا اسم تھا، یہاں لا برائے نفی جنس کا اسم ہے تو وہاں اس کی خبر تھی، اور یہاں کانا کی خبر ہے تو وہاں مرفوعات میں کانا کا
اسم تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اسم ہوتی ہے اور ایک خبر۔ تو جو چیز مرفوع ہوگی وہ مرفوعات میں آئے گی، اور جو منصوب ہوگی وہ منصوبات میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی 5 اس میں مفاعیل ہیں اور 3 چیزیں زائد ہیں مزید، حال، تمیز اور مستثنیٰ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مفاعیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مفعول بھی، یہی زیادہ اور اکثر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفعول بھی کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس اسم پر فعل کا وقوع ہو وہ کیا ہے؟ مفعول بھی۔ جیسے اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا۔ اب کھانے والا زید ہے اور فعل ہے اکل، کھانا، اور یہ فعل واقع کس پہ ہوا ہے؟ یعنی کس چیز کو کھایا گیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ طعام، کھانا۔ شارب خالد ماء، خالد نے پانی پیا، ٹھیک ہے۔ تو پینے والا خالد ہے، اور کس چیز کو پیا گیا ہے؟ یعنی پینے کا فعل کس پہ واقع ہوا ہے؟ وہ کوئی دودھ نہیں ہے، چائے نہیں ہے، کوئی اور چیز، بلکہ کیا ہے؟ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفعول بھی وہ اسم ہوا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ ترکیب یوں ہو جائے گی: اکل فعل، زید فاعل، طعاما مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ اضافی چیزیں یہاں بتلائیں گے، وہ بھی ذہن میں ہونا ضروری ہے اور ان کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ فائدہ کہتے ہیں بعض جگہ مفعول بھی کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہے اہلا و، ہم پڑھتے ہیں نا کوئی اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اہلا و سہلا یہ دونوں مفعول بھی ہیں اور ان کا محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں عبارت یوں تھی: اتیت اہلا و تئت سہلا، یعنی آئے ہیں آپ، اتیتا آئے ہیں آپ، اہلن گھر، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں نا، یعنی یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، یہاں سمجھیں کہ آپ اپنے گھر والوں میں ہی آئے ہیں۔ وَتِئْتَ سَهْلًا، اور آپ نے روندا ہے، واتیہ کا اصل معنی ہوتا ہے روندنا، ٹھیک ہے، وارد ہونا، یہ مفعول من ترجمہ دیا جاتا ہے۔ سہلا نرم، یعنی آپ ایسی جگہ پر آئے ہیں جو بڑی ہی نرم ہے، خوشگوار ہے، یعنی یہاں پر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی خشک مزاجی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو آپ کو مشقت میں، تکلیف میں مبتلا کرے یا آپ کے دل کو غمگین کرے، بلکہ یہ بڑی نرم اور خوشگوار جگہ ہے جہاں پہ آپ کا نزول ہوا ہے۔ تو عربوں نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ اکثر استعمال ہوتا تھا، مہمانوں کی آمد تو رہتی ہے، تو ان کو یہی کہنا پڑتا تھا پورا جملہ اتیت اہلن و وتیت سہلن، ٹھیک ہے، کہ آپ حوالوں میں آئے ہیں، نرم جگہ کو آپ نے روندا ہے، نرم جگہ پر آئے ہیں۔ تو عربوں کا یہ اصول ہے کہ جس کا استعمال بہت زیادہ ہونا اس کو وہ مختصر کر لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ انہوں نے ان دونوں مفعول کے جو فعل تھے دونوں کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، یعنی آسان کر دیا، اہلا و سہلا، یہ انہوں نے بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اتیتا اور وتیتا یہ دونوں فعل تھے،
یہ محذوف ہو گئے اور عبارت کیا رہ گئی؟ اہلن و سہلن، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں فعل جو ہے، مفعول بھی کا فعل، وہ کسی قرینے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ محذوف ہو گیا ہے۔ اور وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ قرینہ میں نے بتا دیا ہے کہ کثرت استعمال تھا اور یہ سارے الفاظ ادا کرنے میں انہیں مشقت ہوتی تھی، تو انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کو مختصر کر دیا، یہ قرینہ ہے۔ تو کہتے ہیں اتیت اہلن و وتیت سہلن، آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں نہ کہ غیروں میں، اور آپ نرم و خوشگوار جگہ وارد ہوئے ہیں، آپ پر کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے۔ یہاں اتیتا اور وتیتا محذوف ہے۔ اور جیسے یہ ایک چیز ہوگی، دوسری چیز جہاں مفعول بھی کا فعل جو ہے وہ حذف ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جائے گا ایاک والاسد، ایاک والاسد، اصل میں عبارت یوں تھی اتقی نفسک من الاسد، یہ آپ اس کو پڑھیں گے تو ایاک والاسد سمجھ آئے گا، اور اس کا ترجمہ یہ تھا اتقی، تو بچا نفسک اپنے آپ کو من الاسدی شیر سے، یعنی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مقصود ڈرانا ہے، اور جب ڈرانا مقصود ہو تو اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ اتنی لمبی عبارت بولے اور تشریح کرے، بھئی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے ہمارے یہاں ہی کوئی جو ہے وہ شیر نکل آئے، تو ایک بندہ ہے اس کے بالکل قریب شیر آ گیا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ بھئی شیر تمہارے قریب آ گیا ہے، اپنے آپ اتنی دیر میں تو شیر حملہ کر دے گا؟ بلکہ ہم ساری باتوں کو چھوڑ کے کیا کہتے ہیں؟ شیر شیر، یعنی ہم اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ شیر آ گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلی، ٹھیک ہے، ڈوگی آ گیا، کتا آ گیا، اس طرح کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے آپ کو کتے سے بچاؤ، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، تمہارے پیچھے بلی آ رہی ہے یا سامنے بلی، بس ہم نام ہی لیتے ہیں صرف بلی، شیر، کتا، ایسی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز وہاں ہے، کیونکہ ڈرانے میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اتنی لمبی عبارت بولیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اتقی اس کو محذوف کر دیا، ٹھیک ہے، اتقی فعل، اور نفسا اس کو بھی محذوف کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا، من الاسدی میں من اس کو بھی ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو مخاطب کرنا بھی مقصود تھا، تو شروع میں لگا دیا ایاک والاسد، اور وہاں وہ سمجھ گیا کہ یہاں مجھے ڈرایا جا رہا ہے، مجھے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو شیر سے بچا لو۔ تو یہاں قرینہ جو ہے وہ ڈرانا ہے، کسی کو کسی بلا سے، کسی مصیبت سے بچانا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں اتقی فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اتقی فعل کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو یہاں بھی قرینے کی وجہ سے مفعول بھی کا جو فعل ہے وہ حذف ہو گیا ہے۔ تیسری چیز ہے، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل حذف کر دیتے ہیں، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا یا غلام یا فلان، یا لفظ بولتے ہیں، عربی میں یا بولتا ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی اور لفظ بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اوئے، یا یہ بچے، ٹھیک ہے، یا زید، اوئے زید، ٹھیک ہے۔
تو یا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قائم مقام ہے ادعو، ادعو کے قائم مقام ہے. یا کیا ہے؟ ادعو کے قائم مقام ہے. اور ادعو فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ میں بلاتا ہوں. زیدن، اصل عبارت کیا تھی؟ ادعو زیدن، ادعو غلامن، میں بلاتا ہوں فلاں لڑکے کو، فلاں غلام کو، میں بلاتا ہوں فلاں لڑکے کو، یا ادعو زید، میں بلاتا ہوں زید کو، پکارتا ہوں میں زید کو. تو یہاں بھی ادعو جو فعل ہے، زیدن بیسیکلی کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہی ہے کہ میں زید کو بلاتا ہوں. جس کو بلایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ زید ہے، اور وہ مفعول بھی ہی ہے. تو پھر کیا کیا؟ کیونکہ وہاں بھی ٹائم مختصر ہے، شارٹ ہے، تو وہاں بھی انہوں نے کیا کیا کہ مفعول بھی کا فعل جو ہے وہ کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، اور اس کی جگہ پہ حرف ندا لگا کے زید کو مبنی کر دیا. یہ آگے بحث آئے گی کہ یہاں پہ جو منادا ہوتا ہے، اس کو زید جو ہے نا جس کو بلایا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں منادا. یا حرف ندا ہے اور زید منادا ہے. تو منادا کا اعراب کیا ہے؟ کس طرح ہوگا؟ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ آگے بحث آئے گی انشاءاللہ، وہاں بتایا جائے گا. تو ادعو کیا کر دیا؟ محذوف کر دیا، اور یا حرف ندا لگا کے زیدو کو رفع پر مبنی کر دیا. تو کہتے ہیں جیسے یا غلام زیدن، یعنی ادعو غلام زیدن، ٹھیک ہے. تو یہاں انہوں نے مضاف والی مثال دی ہے اور میں نے سمپل مثال دی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر مضاف ہو تو پھر ایسے ہی آئے گا جیسے انہوں نے لکھا ہے یا غلام زیدن. اور اگر مفرد ہے یعنی منادا، اگر مفرد ہے تو پھر تو مبنی بر ضمہ ہوگا، جیسے یا زیدو یا غلام. اور اگر مضاف ہے یا مضاف کے مشابہ ہے، پکارتا ہوں میں زید کے غلام کو، یہاں ادعو محذوف ہے، یا حرف ندا ہے، بتا دیا کہ جس کو کیا ہوتا ہے؟ منادا ہوتا ہے. تو تنبیہ یہاں کر رہے ہیں کہ منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زیدن میں بتا چکا ہوں. یا مشابہ مضاف ہو، مضاف کے مشابہ ہو، جیسے یا قارئن کتابن، اے کتاب کو پڑھنے والے. یہاں یہ مضاف تو نہیں ہے لیکن مضاف کے مشابہ، وہ جیسے مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے نا، اسی طرح قارئن یہ بھی محتاج ہے کا کتابن کا. یعنی جب ہم نے کہا نا یا قارئن اے پڑھنے والے، تو سننے والے کو سمجھ نہیں آئے کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم نے کہا نا کہ یا قارئن کتابن اے کتاب کو پڑھنے والے، تو سننے والے کو پھر سمجھ آئی کہ اچھا وہ کتاب کو پڑھ رہا تھا. تو یہ معنی کے اعتبار سے یہ مضاف کے کیا ہے؟ مشابہ ہے. کہ جس طرح مضاف کو ضرورت ہوتی ہے مضاف الیہ کی، محتاج ہوتا ہے، اسی طرح جب یا قارئن کہا تو اس کو بھی اپنے ماں بعد کی کیا ہے؟ کہ احتیاج ہے، ضرورت ہے، اس لیے یہ مشابہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ اگر مشابہ مضاف ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہو. جیسے میں کہتا ہوں یا رافعن جبالا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے. جب میں نے کہا یا رافعن اے چڑھنے والے، تو سمجھ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ کس چیز پر چڑھ رہا ہے. جب میں نے کہا نا جبالن یا جبلن، تو پھر سمجھ آئے کہ اچھا وہ تو پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اے کتاب کے پڑھنے والے. یا نکرہ غیر معینہ ہو، یا نکرہ غیر معینہ ہو، جیسے یا رجلا خذ بیدی. اب یہ مثال سمجھے،
اب ایک ہوتا ہے نکرہ معین، ایک ہوتا ہے نکرہ غیر معین، ٹھیک ہے، ایک ہے نکرہ معین اور ایک ہے نکرہ غیر معین۔ جیسے میں کسی شخص کو آواز دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یا رجل، اے فلاں آدمی، تو ہے تو نکرہ، لیکن یہ نکرہ معین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے جس سے میں نے آواز دی ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے، یعنی معین تو ہے نا، کم از کم موجود تو ہے نا۔ میں نے ذہن میں کسی کا کوئی تصور رکھ کے یا کسی کو پوائنٹ کر کے میں نے کہا ہے نا کہ یا رجل، اے آدمی، ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ کیا ہے؟ یہ نکرہ معین ہے۔ ایک ہوتا ہے نکرہ غیر معین۔ نکرہ غیر معین ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو آنکھوں سے کیا ہے؟ نابینا ہے۔ بطور مثال، اب ایک نابینا شخص اگر کہتا ہے، ایسے ہی کھڑا اور وہ کہتا ہے یا رجل، اے آدمی، اب آواز تو اس نے نکرہ کوئی دی ہے لیکن اس کے لیے معین نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نہیں نا دیکھ رہا کہ میرے سامنے کون ہے کون نہیں ہے۔ بات سمجھائیے؟ تو نکرہ اس کے لیے بھی ہے لیکن یہ نکرہ کون سا ہے؟ نکرہ غیر معین ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب نبینا آدمی کسی کو آواز دے گا تو وہ نکرہ غیر معینہ ہوگا، اور نکرہ غیر معینہ کی صورت میں بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا۔ تو وہ یا رجلو چاہے کیا کہے گا؟ یا رجولن، اس لیے وہ کہہ رہا ہے نا خذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑو، تو مطلب ہے کہ وہ نبینا کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، ایک ہے مضاف، ایک ہے مشابہ مضاف، اور ایک ہے نکرہ غیر معینہ۔ جب یہ منادہ ہوں گے، مضاف بطور منادہ آئے گا، مشابہ مضاف بطور منادہ آئے گا، نکرہ غیر معینہ بطور منادہ آئے گا، تو یہ کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے، ان کی نسبی حالت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر منادہ ہو مفرد اور معرفہ ہو، جو میں سب سے پہلے میں نے بتایا تھا یا زیدو، یہاں مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ علامت رفع پر مبنی ہو جائے گا، جیسے یا زیدو۔ اور اگر منادہ معرف باللام ہو، یہ بھی ایک اضافی بات ہے، یعنی منادہ ایسا ہے جس کے شروع میں الف لام ہے، تو پھر یا اور الف لام کے درمیان ہم ایک ضمیر فاصل لائیں گے، ٹھیک ہے، یا اور الف لام کے درمیان ہم کیا لائیں گے؟ ضمیر فاصل جو ہے وہ ایک لائی جائے گی، اس سے ہم دونوں کے درمیان کیا کریں گے؟ فاصلہ کریں گے، تو وہ کیا ہوگی؟ یا ایھا الرجل، ٹھیک ہے، اے فلاں آدمی، ٹھیک ہے، یہ ضمیر فاصل ہے۔ اب یہاں یہ بھی سوال ہے کہ یہاں پہ ضمیر فاصل کیوں لائی جائے گی؟ سوال تو ہے نا جی۔ یہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پہلے کچھ نہ کچھ نحو کا پڑھا ہوا ہے، کیا وہ بتائیں گے کہ ضمیر فاصل کیوں لائی جائیں؟ یہ ساری باتیں میں نہیں بتانی ہیں۔ نہیں سر، ہم نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا اسم معرفہ کے اقسام میں، کہ جب کسی اسم کے شروع میں یا آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ سے معرفہ ہو جاتا ہے۔ اور الرجل جو ہے اس کے شروع میں الف لام پہلے ہی موجود ہے، یعنی الرجل بھی معرفہ ہوا، اور یا جو ہے ایک اعتبار سے وہ بھی حرف تعریف ہے، اور الف لام بھی کیا ہے؟ حرف تعریف ہے، یعنی دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کسی اسم کو معرفہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ کسی اسم پر
ایک حرف تعریف تو داخل ہو سکتا ہے، دو حرف تعریف داخل نہیں ہو سکتے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی یا تو الرجل آ سکتا ہے، تو یا پھر ہم کہیں کہ یا رجل، یا الرجل نہیں کہہ سکتے، دو حرف تعریف نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی دو ایسی علامتیں چیزیں نہیں آ سکتی جو اس کو معرفہ بنائیں. ٹھیک ہے، تو جب دو حرف تعریف آئیں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم پھر یہ کریں گے کہ درمیان میں ضمیر فاصل لے کر آئیں گے، جس سے دونوں حرف جو تعریف ہیں دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ فاصلہ آ جائے گا، اور ان کا اجتماع جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا. یہ وجہ ہے ضمیر فاصل لانے کی. ٹھیک ہے، کہ یا بھی حرف تعریف ہے، اور الف لام جو الرجل پر الف لام ہے وہ بھی حرف تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں حرف تعریف اکٹھے نہیں آ سکتے، ایک ہی آ سکتا ہے ایک وقت میں، تو لہذا دونوں کے درمیان کیا لائیں گے؟ فاصل لایا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ ایہا. ہم قرآن مجید میں اکثر دیکھتے ہیں نا، یا ایہا الذین، الذین اس میں موصول ہے اور معرفہ کے اقسام میں سے ہے، یوں سمجھے کہ یہ بھی حرف تعریف ہے اور یا بھی حرف تعریف ہے، تو دونوں کے درمیان کیا آیا ہے؟ ایہا آیا ہے، فاصلہ آیا ہے. یا ایہا النبی، اے نبی، النبی کے شروع میں الف لام ہے، یا بھی حرف تعریف ہے، تو دونوں کے درمیان کیا آیا ہے؟ فاصلہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کئی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، بے شمار موجود ہیں. ٹھیک ہے، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات. ٹھیک ہے، الرسل کے شروع میں الف لام ہے، یا بھی حرف تعریف ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے. ٹھیک، کہ فاصلہ لانا ضروری ہے کیونکہ دو حرف تعریف جو ہیں وہ اکٹھے نہیں آ سکتے. اچھا، عربی جو ہے ان کی ایک اور عادت ہی کہہ لیں، کیونکہ ان کی تو جو بھی عادت ہوگی وہ ہمارے لیے اصول بن جائے گا. انہوں نے تو اپنی آسانی کے لیے عربی زبان کا کان ادھر سے پکڑ کے ادھر کھینچ دیا، ادھر سے پکڑ کے ادھر کھینچ دیا، اور بعد میں ہمارے جیسوں کے لیے وہ اصول و قوانین بن کے کتابوں کی شکل میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو ان کی ایک عادت یہ بھی ہے، ان کا ایک طرز عمل یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کا نام لینا ان کے لیے مشکل ہوتا تو وہ اس کو آخر سے اس میں کیا کر دیتے؟ شارٹ کر دیتے، اس میں آخر سے ایک دو حرف جو تھے وہ کم کر دیتے. ٹھیک ہے، مثلا میرا نام سمامہ ہے، تو مجھے کوئی عربی کہتا نا کہ سمجھتا ہے بالفرض کہ اس کا نام لینا میرے لیے مشکل ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا یا سمامہ، وہ یہ کہے گا یا سمام، بس. ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات؟ تو اسے کہتے ہیں ترخیم. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عربی جو ہیں وہ ناموں کے آخر میں ترخیم بھی کر دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں منادہ مرخم، یعنی ایسا منادہ جس میں ترخیم کی گئی ہو، جس کو مختصر کیا گیا ہو، آخر سے ایک دو لفظ حذف کیا، ایک دو حرف جو ہیں وہ حذف کیے گئے ہوں. تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا مالک میں یا مالو، بس. ٹھیک ہے، یا منصور منصو، دو بھی گرا دیتے ہیں، ایک بھی گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ منادہ مرخم یہ بھی ان کے ہاں ہوتا ہے. تو اب اس میں حرکت کون سی ہم دیں گے؟ یا مالکو، جب کاف کو حذف کیا تو مالی پڑھیں گے، مالو پڑھیں گے. یا منصور میں واو را کو حذف کر دیا تو منصو، یہاں تو حرکت وہی آ رہی ہے، سیم ہی ہے، لیکن مالکو میں فرق آ رہا ہے، مالی پڑھا جائے گا، مالو پڑھا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، مالی بھی پڑھ سکتے ہیں، مالو بھی پڑھ سکتے ہیں. اصلی حرکت کون سی ہے؟ وہ زیر ہے، اور مفرد معرفہ سمجھتے ہوئے اس پر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مالو رفع حالت بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں یہ اصل میں وہ صورتیں ہیں جس میں مفعول بہ کا فعل جو ہے وہ کسی قرینے کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے. اس میں پہلی صورت پڑھی ہے اہلا و سہلا، اور دوسری صورت پڑھی ہے
ایاک والاسد، اور تیسری صورت پڑھی ہے یا غلام زید منادا، اور پھر منادا کی آگے کچھ جو ہے وہ تفصیل انہوں نے بتائی ہے۔ علم الصرف میں ہماری آج کی بحث ہے اسم تفضیل، صفحہ نمبر ہے 38۔ تفضیل ہوتا ہے نا فضیلت دینا، کسی کو بڑا بنانا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں جو لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گردان یہ ہے، اس کے صیغے ہیں افعل، افعلان، افعلون، افعیان، فعلیات، فعال، اور اس کا ایک وزن فعیلا بھی آتا ہے۔ اسم تفضیل ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے، اور اس کے کچھ صیغے ہیں افعلو، افعلان، افعلون، اور لکھ دیا انہوں نے، واحد مذکر کے لیے ہے، اگلا تثنیہ مذکر، پھر جمع مذکر، افاعل بھی جمع مذکر کے لیے، اسی طرح واحد مؤنث کے لیے ہے فعلا، تثنیہ مؤنث کے لیے ہے فعلیان، اور جمع مؤنث کے لیے ہے فعلیات۔ تو معنی میں زیادتی ہے نا، افعلو زیادہ کرنے والا ہے ایک مرد، یعنی دوسروں کی بنسبت۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسم تفضیل میں جو بڑائی ہوتی ہے وہ دوسروں کے اعتبار سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دوسروں کی نسبت یہ کام زیادہ کرنے والا، جیسے ہے نا اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے نا، سنتے ہیں ہم، یا نماز میں شروع کرتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اکبارو، یہ اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی کرنے میں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا بھی ہے اس کا معنی لکھا ہوا، معنی کیا لکھا ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ معنی غلط ہے، یہ معنی تو مبالغے کا ہے، اسم مبالغہ الگ چیز ہے، آگے آئے گی ہم پڑھیں گے۔ اسم تفضیل الگ ہے، اسم مبالغہ الگ ہے۔ اسم مبالغہ کا اگر ہم معنی کریں گے تو معنی یوں سمجھے کہ جب ہم نے کہا ہے نا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو پھر بھی یہاں احتمال ہے، ایک شک ہے کہ شاید اللہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہیں نا ہم نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، یہ تو نہیں نا کہا۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ نعتیں بھی اکثر ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی شان میں نقص کیا ہے ہم نے، اللہ اکبر کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ تو اکبارو اسم تفضیل ہے جس کا معنی یہ ہوگا اللہ اکبارو من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے، دنیا جہان کائنات کی جو بھی چیز ہے اللہ ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اس معنی ہے اللہ اکبر، اکبر کے آگے یہ من کل شیء یہ محذوف ہے عبارت، اللہ ہے من کل شیء ہر چیز سے، شیء نکرہ ہے، ہر قسم کی شے آ گئی ہے اس میں، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے جو بھی ہے، اس میں اللہ کا عرش بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، کرسی بھی ہے، ہر چیز ہے، فرشتے، چاند، ستارے، سیارے، ہر مخلوق موجود ہے، ٹھیک ہے؟ شیئن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو معنی اللہ اکبر، اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، یہ نہیں ہے، معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ معنی ہونا چاہیے۔ تو بتانا اصل میں یہ مقصود ہے کہ اسم تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے، دوسرے کی نسبت سے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں سے بڑی ہے۔ جیسے ہم نے اللہ اکبر میں بتایا کہ اللہ جو ہے وہ دنیا جہان میں کیا ہے؟ بڑا ہے، پھر اسم تفضیل والا معنی ہوگا۔ یہ جو ہم نے معنی کیا نا کہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ تو معنی بنتا ہے کبیر کا، اللہ کبیر، اللہ کی صفتوں میں کہیں کبیر نہیں آیا، اکبر آیا ہے، کہ اللہ کی یہ کبیر میں معنی جو ہے اللہ کی ذات کے جو شیان شان ہے وہ معنی پورا ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اکبر تو سمجھانا یہ مقصود ہے۔ یہاں انہوں نے نہیں لکھا کہ اسم تفضیل میں جو بڑائی ہوتی ہے وہ دوسروں کے مقابلے
جیسے میں کہتا ہوں زید اکبر من خالد، زید جو ہے وہ خالد سے زیادہ بڑا ہے، زید جو ہے وہ خالد سے زیادہ چھوٹا ہے۔ تو دوسرے کے ساتھ جب ہم مقابلہ کریں گے، تقابل کریں گے، تو پھر کیا استعمال کریں گے؟ ہم اسم تفضیل استعمال کریں گے۔ جیسے میں کہتا ہوں فلان افقہ من فلان، فلان جو ہے وہ فلان سے زیادہ فقیہ ہے، سمجھدار ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ تقابل۔ افقہ اسم تفضیل ہے، افعال کے وزن پر ہے۔ میں بڑائی ہوتی ہے، لیکن بڑائی دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہے، دوسرے کی نسبت سے۔ یہ ذہن میں بات رکھنا ضروری ہے۔ تو قاعدہ انہوں نے لکھ دیا ہے، اسم تفضیل واحد ہمیشہ افعال کے وزن پر بنا لو، اور واحد مؤنث فعلا کے وزن پر بنا لو۔ اکبرو اور مؤنث کیا ہے کہ کبرا، اصغر صغرا۔ ایسے ہی کسی بھی لفظ سے ہم گردان بھی بنا سکتے ہیں، جیسے اکبران اکبرون اکابر، کبرا کبریان کبریات کبرن، مؤنث کے صیغے بن گئے۔ اصغر اصغران اصغرون اصاغر، صغرا صغریان صغریات صغر۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ماضی تین حرفی ہوگا تو پھر اس سے اسم تفضیل آئے گا، وگرنہ اس سے اسم تفضیل نہیں آئے گا۔ تو ماضی تین حرفی کے علاوہ اگر ہم نے اسم تفضیل بنانا ہے تو پھر اس کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اگلی کتابوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے اسم ظرف۔ جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے اسم ظرف کہتے ہیں، یعنی جس میں وقت بتایا گیا ہو یا جگہ بتائی گئی ہو۔ جیسے مفعل مفعلان مفاعل، ٹھیک ہے؟ تو مفعل میں وقت کا معنی بھی ہے اور جگہ کا معنی بھی ہے، اور اسی طرح ہر صیغے میں۔ تو سا حرفی ماضی یعنی تین حرفی ماضی جو ہے اس سے مضارع، اس سے اگر ظرف بنانا ہے تو مضارع کے صیغے سے بنے گا کہ علامت مضارع کو گرا کر اس پر میم مفتوح لگا دیں گے، اور آخر سے جو پہلے ہے عین کلمہ اس کو زبر دے کر آخر میں تنوین لگا دیں گے، بس۔ ینصر سے منصر، یضرب سے مضرب، یسمع سے مسمع۔ تو عین کلمہ اگر مضموم ہوگا تو اس کو زبر دے دیں گے، وگرنہ اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ یہ طریقہ میں نے لکھ دیا۔ کچھ کہتے ہیں جب ماضی تین حرفی نہ ہو تو اسم ظرف اور اسم مفعول دونوں ایک طرح کے ہوں، تو پھر اسم ظرف بھی کس پر آتا ہے؟ اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اور یہاں کے اسم آلہ ہے، اور اسم آلہ کے بعد بلکہ اسم آلہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسم آلہ کہتے ہیں جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام ہو اسے آلہ کہتے ہیں۔ اسم ظرف مفعول کا وزن اور اسم آلہ مفعول کا وزن، زیر کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ مفعول مفعلان مفاعل، مفعلۃ مفعلتان مفاعل، مفعال مفعلان مفاعیل۔ یہ 9 وزن ہیں اسم آلہ کا۔ تو اسم آلہ مضارع معروف سے اس طرح بنتا ہے، علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دو، عین کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو، اور آخری حرف پر تنوین بڑھا دو، ٹھیک ہے؟ یہ کہ اس پہلی صورت کے آخر میں تا زیادہ کر دو، جب مؤنث بنانا ہے تو پھر آخر میں تا آ جائے گی، فعالتن ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے مفعال، اس میں عین کلمہ جو ہے اس کے بعد الف زیادہ کر دیا، بس مفعال مفعال مفعلان مفعالان مفاعل مفاعیل، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم آلہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کو ہم نے بطور آلہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے تو ہم اس کو مفعال کے وزن پر لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اسم آلہ۔ آگے اس کی سوالات انہوں نے دیے ہوئے ہیں،
تو وہاں سے آپ سوالات کو حل کریں۔ اسم تفضیل، اسم ظرف اور اسم آلہ، یہ علم صرف کا سبق ہے، اور کہتے ہیں جی علم صرف کا پہلا حصہ ختم ہوا، اب حصہ دوم ہے جو کہ پڑھنے والا ہے سمجھ کر، اور تھوڑا سا ہی رہ گیا انشاءاللہ۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں، پوچھ لیں، کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی۔ جی الحمدللہ سر سمجھ آ گئی ہے۔ اور ویسے مصرف کے کتنے حصے ہیں؟ ایک تو کمپلیٹ ہو گیا، دوسرا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو اس کتاب میں اس کے دو حصے ہیں نا، یہ ابھی اس کے علاوہ علم صرف کی ایک اور کتاب بھی ہوتی ہے، اسے حصہ ثانی کہتے ہیں، اخیرین بھی کہتے ہیں، علم صرف اخیرین بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو شروع وہ بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر 4 ماہ کا ٹائم ہے ہمارے پاس، تو یہ جو ابواب الصرف یہ والی جو ہوتے ہیں، یہ پھر اس میں الگ چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر، ابواب الصرف میں الگ چیزیں نہیں ہیں، بس تھوڑی سی مختلف ہیں، لیکن ہوتی وہی ہیں جو آپ نے ان کی بنیاد آپ نے علم الصرف میں پڑھ لی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں۔ یعنی جیسے ہم نے پڑھا ہے نا ماضی پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا، وہاں پہ مختلف جو ابواب آئیں گے نا آگے، ہم ابھی جو حصے دوسرے اب ہوتے ہیں علم الصرف میں افعال کے، وہاں ابواب الصرف میں وہ ابواب جو ہیں وہ تفصیلاً دیے ہوتے ہیں، یہاں اشارہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ تفصیل کے ساتھ دیے ہوتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ جیسے زاربہ ہے تو زاربہ سے ہم نے ماضی بھی بنانا ہے، معروف بھی بنانا ہے، مجہول بھی بنانا ہے، منفی بھی بنانا ہے، پھر مضارع بھی اسی طرح بنانا ہے، پھر نفی بلام کی گردان ہے، نفی بلام نون کی گردان، امر ہے، امر غائب ہے، ثقیلہ ہے، خفیفہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں صرف کبیر۔ پھر ان سب کی ایک چھوٹی صرف بھی بنائی ہوتی ہے جس میں یہ سارے تھوڑے تھوڑے دو دو تین تین لفظ آتے ہیں، اسے کہتے ہیں صرف صغیر۔ ابواب صرف میں وہ صرف صغیر بھی ہوتی ہے، اس کا بس یہ طریقہ کار ہے، چیزیں وہی ہیں جو ہم نے یہاں پڑھ لی ہیں، بس یہاں وہاں پر ان کی کیا ہے تفصیل ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ مزید عملی مشق ہے تاکہ ہمیں سارے باب یاد ہو جائے۔ یہ باب صرف۔ اور کوئی بات کلیئر ہو گیا جی سبق؟ الحمدللہ۔ ہماری کلاس پہلی 16 کو شروع ہوئی تھی غالباً، آج 24 تاریخ ہے، تو 10 تو تقریباً چھٹیاں ہی آ گئی ہیں ہماری، کیونکہ ہفتے میں 5 دن کلاس ہوتی ہے، تو تقریباً 1 ماہ میں ہم نے الحمدللہ یہ علم الصرف کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے، اور اگلے 1 ماہ کے اندر اندر یہ ہمارا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو جائے گا، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تقریباً آدھے کورس ٹائم میں جو ہے وہ ہماری یہ علم الصرف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور علم النحو بھی جلد مکمل ہو جائیں گی، تو پھر آگے جو کام ہے وہ ہماری عملی مشق ہے، پریکٹیکل ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر وہ آواز نہیں تھی آ رہی، سر یہاں سے تھوڑا سا بتا دیں دوبارہ سے، نکرہ غیر معین، یہاں پہ جو منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ مفرد معرفہ یہ 2 لفظ ہیں، مفرد کا معنی ہے نکرہ غیر معینہ، تو سمجھ آ گیا نا؟ جی نکرہ غیر معینہ جب کوئی نبینہ شخص کہے گا نا یا رجلن خذ بیدی، اس نے کسی عام آدمی کو کہا ہے اور وہ اس کے لیے معین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر معین ہو جائے گا پھر تو مخصوص ہو جائے گا، اور وہ ایک حساب سے معرفہ میں ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن نبینے آدمی کے لیے وہ کیا ہے؟ نکرہ غیر معینہ ہے۔
اس کے بعد ہے مفرد معرفہ. مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ واحد ہو. جب بھی مفرد بولے جائے کو مطلب ہے واحد، نہ تثنیہ ہو نہ جمع. ٹھیک ہے. اور معرفہ سے مراد یہ ہے کہ نکرہ نہ ہو. تو جب کوئی بھی ایسا لفظ ملے جو واحد ہو اور معرفہ ہو تو اس کا اعراب جو ہے وہ یہ مبنی ہوگا، رفع پر مبنی ہوگا، ضمہ پر. جیسے یا زیدو، کوئی بھی نام ہم لے سکتے ہیں، کسی کا خاص نام ہے، وہ مفرد معرفہ نہیں آئے گا اگر اس کے دو الفاظ نہیں ہیں. تو بعض نام ہوتے ہیں نا ڈبل ورڈ ہوتے ہیں، جیسے عبد الرحمن ہے، تو یہ مفرد ہے تو معرفہ لیکن مفرد نہیں ہے. یہاں مفرد جو ہے وہ مضاف کے مقابلے میں ہے. حضرت میں بول گیا، یہاں مفرد جو ہے وہ مضاف کے مقابلے میں ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ مضاف نہ ہو یا شبہ مضاف نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے آتا ہے نا عبد الرحمن، تو اب یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، لہذا یہ مفرد نہ ہوا. تو مضاف ہونے کی صورت میں جب ہم اس پر حرف ندا لگائیں گے تو ہم پڑھیں گے یا عبد الرحمانی، دال پر زبر آئے گی اور اگر رحمان کے نیچے زیر آئے گی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ مفرد نہیں ہے، یہ مضاف ہے. تو مفرد اصل میں کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. مفرد واحد تثنیہ جمع کے مقابلے میں بھی آتا ہے، مفرد جملے کے مقابلے میں بھی آتا ہے، مفرد مضاف شبہ مضاف کے مقابلے میں بھی آتا ہے، مفرد مرکب کے مقابلے میں بھی آتا ہے. تو یہاں جو مفرد ہے وہ کہہ کر مضاف اور شبہ مضاف کی نفی کی گئی ہے، یعنی کہ وہ لفظ نہ مضاف ہو اور نہ ہی مشابہ مضاف. کلیئر ہو گیا؟ جی سر ٹھیک ہے. جیسے یا عبد اللہ، تو یہاں دال پر ہم پیش نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ مضاف ہے، یہ منصوب آئے گا. ٹھیک ہے. تو یا محمد، یہ مفرد ہے اور معرفہ بھی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی نام ہم لے سکتے ہیں. یا خالد، مفرد ہے، معرفہ بھی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر، یہ جب بھی منادہ مضاف ہوگا اس کے اوپر ہم اس پہ منصوب ہی ہم کریں گے. جی بالکل. سر لیکن اردو میں تو ہم عبداللہ کہتے ہیں نا، جب وہ عربی میں ہوگا تو جب اس کے شروع میں یا لگ جائے گا تو پھر وہ دال ہوگا، دال جو ہے اس کے اوپر زبر ہو جائے گی. عبداللہ، عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد اللہ. ٹھیک ہے. کوئی بھی لفظ جو مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا وہ منصوب ہی ہوگا. اگر اکیلا ورڈ ہے تو وہ جو ہے مفرد معرفہ ہے تو پھر وہ مبنی ہوگا رفع پر. یا زیدو یا خالدو، ٹھیک ہے، یا عمرو، کوئی بھی. جی. جیسے ابو بکر ہے، اب یہ بھی دو نام ہے بیسیکلی نا. ابو مضاف ہے، بکر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. عربی کے اعتبار سے اگر اردو میں تو ایک ہی نام ہے نا، عربی میں یہ دو ہیں. ابو مضاف ہے اور بکر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو اس کے شروع میں جب یا لگائیں گے تو یہاں ہم یا ابو بکر نہیں پڑھیں گے، یا ابا بکرین پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پہ جیسے نسبی حالت زبر کے ساتھ آئی ہے، یہاں ابو بکر میں نسبی حالت الف کے ساتھ آتی ہے، وہ چینج ہو جائے گا، ابا بکرین ہو جائے گا. اس طرح بعض اوقات ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، ابا بکرین آیا ہوتا ہے تو وہ اس کی نسبی حالت ہے. جی ٹھیک ہے. تو مفرد معرفہ اگر دیکھ لیں، مفرد معرفہ ہو تو پھر وہ رفع پر مبنی ہوگا، ضمہ پر مبنی ہوگا. اور اگر نہیں ہے، مضاف ہے، مشابہ مضاف ہے، تو پھر وہ منصوب ہوگا. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کچھ میں نے بتا دی. کلیئر ہو گیا جی؟ منادہ مرخم سمجھ آ گیا جی ہے؟ سر مفرد معرفہ. ہاں جی.
मुफरद मारफा जो है रफा पर मबनी होगा। यहाँ रफा लिखा है इन्होंने जी, और दूसरा आपने कौन सा बताया? मैंने ज़म्मा बोला था जी, वो तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा ही फर्क है। जी तो अहलन व सहलन समझ आ गया है कि वहां असल में क्या था। ठीक है, और कुछ चीज समझने वाली? इल्म नहव के सबक में अगर कोई बात और समझ नहीं आई तो पूछ लें, फिर दोबारा नहीं मैंने वापस जाना। अच्छा जी, अच्छा बाद लोग ऐसे करते हैं जब वो नया नया ये पढ़ते हैं ना, अतई अच्छा अहलन व सहलन, असल में अतईता अहलन व तईता सहलन था, सही हो गया। वो फिर अपने तौर पे बड़ा इल्म झाड़ते हुए ना, जब कोई मेहमान या दोस्त आए घर में, वो बड़े इल्मी अंदाज में कहते हैं जी अतईता अहलन व तईता सहलन। ठीक है, तो भाई इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? अरबियों ने तो पहले वो लंबा से उसको मुख्तसर किया है। ठीक है, तो आपको इतना इल्म झाड़ने की क्या जरूरत है? उसको जो है बस वो ही पढ़े। तो जो चीज बन गई है, कानून बन गया, बस ठीक है, वही होगा। ठीक है, अब जैसे ये है जो खुतबों में अक्सर आपने भी सुना होगा, स्टूडेंट्स ने खुतबा जुमा सुनते होंगे या बाज लोग जाते भी होंगे बाकायदगी से पढ़ने। तो खतीब साहब जब कहते हैं ना, ये शुरू वाली जो अरबी खुतबा है, अल्लाह की तारीफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के बाद कहते हैं अम्मा बाद। तो आप में से किसी को पता है कि ये अम्मा बाद असल में इबारत क्या थी? असल में इबारत थी अम्मा बाद, ये मुख्तसर है। इसकी तफसील क्या है? महमा यकुम मिन शैइन बादल हम्दी वस्सला। अरबियों के लिए ये खुतबा अक्सर होता है, हर हफ्ते बाद खुतबा देना होता है, और ये एक मुश्किल होता है कि बंदा इतनी लंबी बात पढ़े। तो उन्होंने उसको मुख्तसर करके क्या कर दिया, अम्मा बाद। तो अब कोई कहे जी मैं इल्म झाड़ता हूँ और अपने आप को बड़ा इल्मी बताने की कोशिश करता हूँ, और वो खुतबे में पढ़ दे कि महमा यकुम मिन शैइन बादल हम्दी वस्सला। ठीक है, तो ये कोई इल्म नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो उसूल बन गया है बस वो बन गया है, अब उसके मुताबिक ही चलना है। अब आप उसको जो है ना रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अज़फ़न आपको बता दिया कि आपने इस इल्म को अपने काबू में ही रखना है और इसको जाहिर नहीं करना। बस आपके इल्म में होना चाहिए कि चल ये था, अहलन व सहलन असल में क्या था, ये था। ठीक है जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।